أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر کون ایسا ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد. اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو. اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے، پھر پورا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور کیا ہی بری جگہ پہنچا ہے. لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی، اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات. اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے،
کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ ملی دو فوجیں، سو اللہ کے حکم سے، اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے، اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو، بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں، وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں، وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ تو کہہ دے اب ہٹا دیجیے اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم، خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ ربط آیات۔ واقعہ احد میں عارضی شکست اور مسلمانوں کی پریشانی پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تسلی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم ہوا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا خطرہ تو زائل ہو گیا، لیکن ان حضرات کو اس وقت مغلوبیت سے حسرت بھی تھی، اس لیے متذکرہ بالا 12 آیات میں سے پہلی آیت میں ان کی حسرت مغلوبیت کو دل سے اتارتے ہیں۔ نیز بدر کے روز مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی، بعض کم سمجھ یا منافق لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اور یہ امر حقیقتاً یا صورتاً خیانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے منزہ ہے، لہذا دوسری، تیسری اور چوتھی آیات کے اندر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفت امانت اور اس خیال کی غلطی کو بیان کر کے 5ویں آیت کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا نعمت عظمی ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انسانیت کے لیے احسان عظیم ہونا واضح فرمایا گیا ہے۔ چونکہ مومنین کو شکست کی سخت کلفت تھی کے باوجود مسلمان ہونے کے یہ مصیبت کیوں اور کدھر سے آ گئی، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعجب اور افسوس تھا۔ نیز منافقین کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے، اور ان شہداء کی موت کو بد نصیبی اور محرومی قرار دیتے تھے۔ اس لیے 6، 7 اور 8 آیات کے اندر دوسرے عنوان سے اس عارضی مصیبت و تکلیف کی علت و حکمت واضح فرمائی گئی، اور اس کے ضمن میں منافقین کی تردید بھی، اور 9ویں آیت میں ان کے غلط عقیدہ کے گھروں میں بیٹھے رہنا ہلاکت سے نجات کا سبب ہے تردید کی گئی، اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیات میں حضرات شہداء کرام کی اعلیٰ درجے کی کامیابی اور حیات حقیقیہ اور دائمی نعمتوں کا اثبات فرما دیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر: اگر حق تعالی تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تم کو غالب کر دے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ نعوذ باللہ خیانت کرے، حالانکہ خائن کی تو قیامت میں رسوائی اور فضیحت ہوگی،
کیونکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر کرے گا تاکہ سب خلائق مطلع ہوں اور سب کے روبرو فضیحت اور رسوائی ہو۔ پھر میدان قیامت کے بعد ہر شخص کو ان خائنوں میں سے اس کے کیے کا دوزخ میں پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا کہ جرم سے زائد سزا ہونے لگے۔ غرض خائن تو مغضوب اور مستحق جہنم ہوا اور انبیاء علیہ السلام بوجہ رضا حق جوئی حق کے قیامت میں سر بلند ہوں گے۔ بس دونوں امر جمع نہیں ہو سکتے، جیسا آگے ارشاد ہے۔ سو ایسا شخص جو رضا حق کا تابع ہو جیسے نبی، کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو جیسے خائن، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ ہرگز دونوں برابر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مذکورین یعنی متبعان رضائے حق اور مغضوبین درجات میں مختلف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ متبع محبوب جنتی ہے اور مغضوب دوزخی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو، اس لیے ہر ایک کے مناسب معاملہ فرما دیں گے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور احکام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب الہی اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ اور بالیقین یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے قبل سے سری غلطی یعنی شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور جب احد میں تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے دگنا تم بدر میں جیت چکے تھے، کیونکہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں 70 کافروں کو قید اور 70 کو قتل کیا تھا، تو کیا ایسے وقت میں تم بطور اعتراض نہ صحیح بطور تعجب کے یوں کہتے ہو کہ باوجود ہمارے مسلمان ہونے کے یہ ہار کدھر سے ہوئی، یعنی کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ ہار تمہاری طرف سے ہوئی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف نہ کرتے تو نہ ہارتے، کیونکہ اس قید کے ساتھ وعدہ نصرت ہو چکا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا، جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا، اور جب خلاف کیا اپنی قدرت سے تم کو مغلوب کر دیا۔ اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے دونوں گروہ مسلمان اور کفار کے باہم مقاتلے کے لیے مقابل ہوئے یعنی احد کے دن، سو وہ مصیبت خدا تعالی کے حکم سے ہوئی، کیونکہ چند روز چند حکمتیں تھیں جن کا بیان اوپر بھی آ چکا ہے، اور ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالی مومنین کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ مصیبت کے وقت اخلاص و غیر اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے جیسا گزر بھی چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے شروع جنگ کے وقت جبکہ 300 آدمیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے۔ یوں کہا گیا کہ میدان جنگ میں آؤ، پھر ہمت ہو تو اللہ کی راہ میں لڑنا، یا ہمت نہ ہو تو گنتی ہی بڑھا کر دشمنوں کی مدافعت کرنا، کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر روب ہوگا اور اس سے شاید ہٹ جاویں۔ وہ بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے 3-4 گنے زیادہ، پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ، ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتے۔ حق تعالی اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اس روز جبکہ ایسا خشک جواب دیا تھا کفر سے ظاہراً بھی نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ پہلے سے ظاہراً ایمان سے کسی قدر نزدیک تھے، کیونکہ پہلے سے وہ دل میں مومن نہ تھے مگر مسلمانوں کے سامنے موافقت کی باتیں بناتے رہتے تھے۔ اس روز ایسی طوطا چشمی غالب ہوئی کہ کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلنے لگی، اس لیے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قرب میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لیے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لیے زوردار نہ تھیں، اور یہ مخالفت کی باتیں دل سے تھیں، اس لیے عبارت بھی
زوردار تھی۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، یعنی دل میں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہ دیں، گو لڑائی ڈھنگ ہی کی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اس قول کا غلط ہونا اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود تو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور اپنے ہم نسب بھائیوں کی نسبت جو کہ مقتول ہو گئے گھروں میں بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے، یعنی ہمارے منع کرنے پر نہ جاتے تو بے فائدہ قتل نہ کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ، اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ میدان میں جانے سے ہی ہلاکت ہوتی ہے، کیونکہ قتل سے بچنا تو موت ہی سے بچنے کے لیے مقصود ہے۔ جب وقت مقرر پر موت گھر بیٹھے بھی آ جاتی ہے تو قتل بھی وقت مقرر پر نہیں ٹل سکتا۔ اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے گئے ان کو اور مردوں کی طرح مردہ مت کہو، ان کو اور مردوں کی طرح مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب یعنی مقبول ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، مثلا درجات قرب وغیرہ، یعنی رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق معنوی یعنی مسرت بھی۔ اور جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں، اسی طرح جو لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ شہداء خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ کسی طرح مغموم ہوں گے۔ غرض ان کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اپنے متعلق، دوسرے اپنے متعلقین کے متعلق۔ آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا کہ وہ اپنی حالت پر تو خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا، اور دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں جا کر مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جو لوگ ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے ہیں اور نیک اعمال جہاد وغیرہ میں لگے ہیں ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے۔ معارف و مسائل۔ مال غنیمت میں چوری گناہ عظیم ہے، کسی نبی سے ایسے گناہ کا احتمال نہیں۔ آیت ما کان لنبی ان یغل ایک خاص واقعے کے متعلق آئی ہے، اس کے ضمن میں غلول یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آ گیا۔ واقعہ حسب روایت ترمذی علیہ رحمہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا اختیار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے، اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا نہایت بےہودہ جسارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔ اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے، کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کرا کر بری ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک غزوے میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رحمت للعالمین ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے
اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہوگے۔ اسی لیے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا۔ صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے، یہ میدان حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔ اموال اوقاف اور سرکاری خزانے میں چوری بحکم غلول ہے۔ یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے اموال کا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے۔ اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے۔ اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے بیت المال کا حکم ہے کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے۔ جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پرواہی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی، نعوذ باللہ منہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اسی مضمون کی ایک آیت 129 تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، جس کی تفسیر و تشریح تفصیل کے ساتھ معارف القرآن جلد اول صفحہ 329 میں آ چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ یہاں آیت میں ایک لفظ زائد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالی نے مؤمنین پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور پورے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے۔ اس جگہ اس کو صرف مومنین کے لیے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو ھدی للمتقین فرمانا کہ قرآن کا سارے عالم کے لیے ہدایت ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے، مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود سارے عالم اور ہر مومن اور کافر کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے، اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا، اس لیے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے یا پورے عالم کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اگر آج کل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا۔ عقل سے کام لینے والا ہر انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ اس کو
احسان و انعام صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کرے. اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے، اس کی خوبی اور خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا ہے. اس لیے اس تشریح کی ضرورت ہوئی کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے. جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان ہے، اس کے حقوق انسانیت قائم ہے، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف و کمزور لب دم کیوں نہ ہو. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائیداد اور اموال پر قبضہ کر سکے یا اس کے حقوق سلب کر سکے. لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی تو خواہ وہ کتنا ہی قوی اور پہلوان ہو اور اس کے اعضاء سب اپنی اصلی حیت میں ہو، وہ انسان نہیں رہا. اس کا کوئی حق خود اپنی جائیداد و اموال میں باقی نہیں رہا. انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائے، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں. وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء علیہ السلام میں امامت و سیادت کا منصب حاصل ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء علیہ السلام سے بہت ممتاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا اور انسانوں کا ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوف سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے. ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے. ان کے بعد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور ان کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں، اس پر پورا عمل کرنے میں اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پایا ہے. یہ تعلیمات سارے عالم کے لیے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود پورے عالم انسان کے لیے احسان عظیم ہے. گو اس سے پورا نفع مومنین ہی نے اٹھایا ہے. واقعہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست اور زخم و قتل کے مصائب پیش آنے کے بعض اسباب اور حکمتیں. آیت اولما اصابتکم، سابقہ آیات میں کئی جگہ اس مضمون کا ذکر آ چکا ہے. یہاں پھر اس کی تاکید مزید توضیح کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس واقعے سے سخت کلفت تھی، یہاں تک کہ بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا ان ھذا، کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہیں. آیت مذکورہ میں اول تو یہ بات یاد دلائی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے تم اس سے دگنی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے. اس بات کی یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دگنی جیت ہو چکی ہو اگر ایک دفعہ آدھی ہار و شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم اور تعجب نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اصل مقصد آیت کے آخری جملہ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ میں بتلایا کہ یہ تکلیف و مصیبت در حقیقت دشمن کی قوت و کثرت کے سبب نہیں بلکہ تمہاری اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب سے ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں تم سے کوتاہی ہو گئی. اس کے بعد کی آیت فَبِإِذْنِ اللَّهِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا حق تعالی کے اذن و مشیت سے ہوا، جس میں بہت سی حکمتیں مستور ہیں جن میں سے بعض کا بیان پہلے آ چکا ہے. اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین مخلصین کو بھی دیکھ لیں اور منافقین کو بھی.
یعنی مومنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت ایسی واضح ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے. یہاں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ دنیا میں جو دیکھنے کی صورت متعارف ہے اس صورت میں دیکھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. چنانچہ یہ حکمت اس طرح واضح ہو گئی کہ شدت کے وقت منافقین الگ ہو کر کھڑے ہوئے اور مخلص مومن معرکے میں ڈٹے رہے. اور ایک وجہ تسلی یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس معرکے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو حق تعالی نے وہ انعامات دیے ہیں کہ دوسروں کو ان پر رشک آنا چاہیے. اس مناسبت سے اس کے بعد کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا میں شہداء کے خاص فضائل بیان فرمائے گئے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خاص فضائل اور درجات. اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے روایات حدیث میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں. یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مرنا اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہد اور محسوس ہے، پھر قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مومنین صالحین کے لیے سامان راحت اور کفار فجار کے لیے قبر کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو یہ حیات برزخی جب ان سب کے لیے تو یہ حیات برزخی جب سب کے لیے عام ہے تو شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اسی آیت نے یہ بتلایا ہے کہ شہداء کو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے. اب رہا کہ وہ امتیاز کیا ہے اور وہ زندگی کیسی ہے، اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے. البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں، جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کیے گئے ہیں. شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کی ممتاز دائمی حیات ہے. دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے رزق ملتا ہے. تیسری فضیلت فرحین بما آتاہم اللہ میں یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں. چوتھی فضیلت یہ ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ یعنی وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور درجات عالیہ ملیں گے. اور صدیق علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے. وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی دور افتادہ دوست سے بعد مدت ملاقات کی خوشی ہوتی ہے. اس آیت کی شان نزول جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا. وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں. جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالی نے فرمایا
کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے۔ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ، اور کیا خوب کار ساز ہے۔ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تم ان سے مت ڈرو۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، جن لوگوں نے اللہ و رسول کے کہنے کو جبکہ ان کو تعاقب کفار کے لیے بلایا گیا قبول کر لیا، بعد اس کے کہ ان کو ابھی تازہ زخم لڑائی میں لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں اور واقع میں سبھی ایسے ہیں، ان کے لیے آخرت میں ثواب عظیم ہے۔ یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے یعنی عبد القیس والوں نے جو ان سے آ کر کہا کہ ان لوگوں یعنی اہل مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ہم کو حق تعالی مشکلات کے لیے کافی ہے، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ اسی سپرد کرنے کو توکل کہتے ہیں، اسی سپرد کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ بس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے یعنی ثواب اور نفع تجارت سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ اس واقعے میں رضا حق کے تابع رہے، اس کی بدولت اپنی دنیاوی نعمتوں سے سرفراز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں، اس سے زیادہ کوئی قابل اندیشہ بات نہیں کہ یہ مخبر فعلاً شیطان ہے کہ اپنے ہم مذہب دوستوں سے تم کو ڈرانا چاہتا ہے، سو تم ان سے کبھی مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ معارف و مسائل، ربط آیات اور شان نزول۔ اوپر غزوہ احد کے قصے کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں اسی غزوے سے متعلق ایک دوسرے غزوے کا ذکر ہے جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ واقعہ اس غزوے کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس لوٹ آئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینے کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ کو ہو دیے۔ لیکن
بعض مسافروں سے جو مدینے کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ احد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل کے معرکے میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے، تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ کل کے معرکے میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مقام حمراء الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینے پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خبر وحشت اثر کو سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی مددگار ہے۔ اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ دوسرے معبد خزاعی بنی خزاعہ کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لیے جب راستے میں مدینہ سے لوٹے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس کی خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعے کا بیان مذکورہ 3 آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے ان کے 2 وصف بیان کیے گئے۔ ایک تو من بعد ما اصابهم القرح، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو احد میں زخم پہنچ چکے تھے اور ان کے 70 نامور بہادر شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا وصف للذین احسنوا منہم واتقوا میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عملی جد و جہد اور جانثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان و تقوی کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔ اس آیت میں لفظ منہم سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ لوگ احسان و تقوی کے حامل نہیں بلکہ ان میں سے بعض تھے، اس لیے کہ یہاں حرف من تبعید کے لیے نہیں بلکہ بیانیہ ہے، جس پر خود اسی آیت کے ابتدائی الفاظ الذین استجابوا شاہد ہیں، کیونکہ یہ استجابت و اطاعت بغیر احسان و تقوی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس جگہ من کو بیانی ہی قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو احسان و تقوی کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کسی کام کے لیے صرف جد و جہد اور جانثاری کافی نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ البتہ اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کام کتنا ہی نیک ہو
اس کے لیے کوئی شخص کتنی ہی جانثاری دکھلائے، اللہ کے نزدیک وہ موجب اجر اسی وقت ہوگی جبکہ اس کے ساتھ احسان و تقوی بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، ورنہ محض جانثاری اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حکم خدا ہے۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حکم خدا ہے۔ اس واقعے میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شعاری کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے الذین استجابوا للہ والرسول فرمایا گیا، جس نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی بتلاتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے سمجھنے کے لیے جملہ بھی کافی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ تعالی نے اپنا ہی حکم قرار دیا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی صواب دید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں، اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا ہے۔ احسان کی تعریف۔ احسان کی تعریف حدیث جبرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی تعریف۔ تقوی کی تعریف متعدد تعبیرات سے کی گئی، لیکن سب سے زیادہ جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی گزر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے پر ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کئی بار ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیے اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس تقوی اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے، اسی کا نام تقوی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، یقول المرء فائدتی ومالی، یقول المرء فائدتی ومالی وتقوی اللہ افضل ما استفادا، یعنی لوگ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقوی سب سے بہتر سرمایہ ہے۔ دوسری آیت میں جہاد کے لیے بڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مزید توصیف و تعریف اس طرح کی گئی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یعنی یہ وہ حضرات ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف دشمنوں نے بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو، جنگ کا ارادہ نہ کرو، تو اس خبر نے ان کا جوش ایمان اور بڑھا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب ان حضرات نے قبول کی تھی تو پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا کہ ہم نے جس راستے پر سفر شروع کیا ہے وہ خطرات سے پر ہے،
قدم قدم پر مشکلات و موانع پیش آئیں گے، ہمارا راستہ روکا جائے گا اور ہماری انقلابی تحریک کو مٹانے کے لیے مصلح کوششیں کی جائیں گی۔ اس لیے جب یہ حضرات اس قسم کی مشکلات کو دیکھتے تھے تو ایمان کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی اور پہلے سے زیادہ جاں فشانی اور فداکاری کے ساتھ کام کرنے لگتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان حضرات کا ایمان تو اسلام لانے کے اول روز ہی سے کامل تھا، لہذا ان دونوں آیتوں میں ایمان کی زیادتی سے ایمان کی صفات اور ایمان کے ثمرات کی زیادتی مراد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر تیار ہو جانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس حالت کو بھی اس جگہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ اس جہاد کے سفر میں تمام راستہ یہ جملہ ان کے ورد زبان رہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے۔ یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل و اعتماد اللہ تعالی پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت توکل یہ نہ تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالی کافی ہے، وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا کی، نئی روح پیدا فرمائی، جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ جتنے اسباب و ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب مہیا اور استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور کرایا۔ اسباب ظاہرہ دنیاویہ بھی خدا تعالی کا انعام ہے، ان کو ترک کر دینا اس کی ناشکری ہے۔ ترک اسباب کر کے توکل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ کوئی مغلوب الحال ہو تو وہ معذور سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ صحیح بات یہی ہے بر توکل زانوے اشتر ببند۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعے میں اسی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتا ہوا چلنے لگا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ تعالی ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی عاجز ہو جاؤ، اس وقت کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تیسری آیت میں ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقدام جہاد اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کے فوائد و ثمرات اور برکات کا بیان ہے۔ فرمایا ہے فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس آئے کہ انہیں کوئی ناگواری ذرا نہ پیش آئی، اور یہ لوگ رضا الہی کے تابع رہے۔ اللہ تعالی نے ان حضرات کو 3 نعمتیں عطا کی۔ پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ لوگ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتال سے محفوظ رہے۔ اس نعمت کو اللہ تعالی نے نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ تعالی نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے منافع حاصل ہوئے۔ اس کو لفظ فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔
تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان حضرات کو خاص انداز میں حاصل ہوئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ جو فوائد و برکات قرآن کریم نے بیان فرمائے وہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ جو شخص بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرے وہ یہ برکات حاصل کرے گا۔ مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا۔ ہجوم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ چوتھی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے مشرکین کے دوبارہ لوٹنے کی خبر دینے والا اصل میں شیطان ہے، جو تم کو اپنے اولیاء یعنی ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے۔ تو گویا اصل عبارت میں یخوف کا ایک مفعول محذوف ہے، یعنی یخوفکم، اور دوسرا مفعول اولیاء مذکور ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسی خبروں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے، البتہ مجھ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، یعنی میری اطاعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہر مومن کو ڈرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ خوف خدا سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دوسری آیت میں ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم، مگر بعض اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا رونے اور آنسو پوچھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔ مگر بعض اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا رونے اور آنسو پوچھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔ ابو علی دقاق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن فواق بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و عافیت دیں گے۔ وہ فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھے کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں؟ بات یہ نہیں، مجھے ما بعد الموت کا خوف ہے کہ وہاں کوئی عذاب نہ ہو۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا، جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ربط آیات، سابقہ آیات میں منافقین کی بے وفائی بدخواہی کا ذکر تھا، مذکورہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ اور شکستہ خاطر نہ ہوں، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آخری آیت میں اس خیال کا جواب ہے کہ بظاہر تو دنیا میں یہ کفار پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، تو ان کو مقہور و مغلوب کیسے سمجھا جائے؟ خلاصہ تفسیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر کی باتوں میں جا پڑتے ہیں، جیسے منافقین کہ ذرا مسلمانوں کا پلہ ہلکا دیکھا تو کھلم کھلا کفر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ واقعات مذکورہ میں معلوم ہو چکا ہے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالی کے دین کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تو ہونا نہیں چاہیے کہ ان کی حرکتوں سے اللہ کے دین کو ضرر پہنچے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کافروں کا غم ہو کہ یہ بد نصیب کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکوینی طور پر یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے، اس لیے ان سے موافقت کی امید رکھنا صحیح نہیں۔ اور رنج وہی ہوتا ہے جہاں امید ہو، اور ان کے لیے صرف آخرت کی نعمتوں سے محرومی ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو سزائے عظیم بھی ہوگی۔ اور جس طرح یہ لوگ دین اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر اس کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، خواہ منافق ہوں یا کھلے کافر، اور خواہ پاس کے ہوں یا دور کے، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور ان کو بھی پہلے لوگوں کی طرح دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو عذاب سے مہلت دینا کچھ ان کے لیے بہتر اور مفید ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں زیادت عمر کی وجہ سے ان کو جرم میں اور ترقی ہو جائے، تاکہ یک بارگی پوری سزا ملے، اور دنیا میں اگر سزا نہ ہوئی تو کیا ہے، آخرت میں تو ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ معارف و مسائل، کفار کی دنیاوی عیش و عشرت بھی در حقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے۔ یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت اور عمر دراز اور عافیت اور راحت کے سامان اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں، تو پھر کفار بے قصور ہوئے، کیونکہ مقصود آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر و عصیان کے ان کو دنیاوی قوت، طاقت، سامان دنیا، یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے۔ جس کا احساس آج نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا در حقیقت جہنم کے انگارے تھے، جیسا کئی آیتوں میں خود حق تعالی نے فرمایا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یعنی کفار کے اعمال اور عیش و عشرت ان کے لیے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے جو ان کے عذاب آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔